بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجارتی جہاز سامان اور انسانوں سے بھرا ہوا تھا۔ ملاحوں اور مزدوروں کی چیخ و پکار سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ساحل پر مسافروں کے عزیز و اقارب کا جمع غفیر انہیں الوداع کہنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ جہاز کے لنگر اٹھنے کا وقت ہو چلا تھا۔ لوگ ایک دوسرے کو الوداعی کلمات کہہ رہے تھے اور ان کے چہرے کے نقش اپنے ذہنوں میں بٹھا رہے تھے۔ بھیگی آنکھوں اور گلوگیر آوازوں سے بسلامت روی و باز آئی کی نیک خواہشات نچھاور کر رہے تھے۔ جدائی کے ان لمحات نے چہروں پر تناؤ پیدا کر دیا تھا کہ جہاز کے تیسرے بغل کی آواز نے سب کو چوکنا کر دیا۔ الوداع کہنے کے لیے آنے والوں کی آنکھوں میں امڈا ہوا آخری آنسو بھی گر پڑا۔ جہاز کا ہلکا سا ارتعاش بتا رہا کہ جہاز ساحل چھوڑ رہا ہے۔ تناؤ آخری ہچکی کی مانند مزید بڑھ گیا اور پھر ایک سکوت طاری ہو گیا۔ جانے والوں کی نظریں اب بھی اپنے پیاروں پر جمی ہوئی تھیں۔ فاصلہ دھیرے دھیرے بڑھ رہا تھا۔ ناخدا بڑی مہارت سے سفینے کا رخ صحیح سمت لا رہے تھے۔ بڑے بڑے بادبانوں کو کنٹرول میں رکھنا انہی کا کام تھا اور بالآخر جہاز اپنے روٹ پر گامزن ہو گیا۔ کئی دنوں تک بھاری لکڑی کا یہ سفینہ اپنی منزل کی جانب بڑھتا رہا۔ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوئی۔ مسافر پرسکون تھے اور اپنی اپنی پسندیدہ مصروفیات میں مگن تھے۔ جہاز کا کپتان مسلسل گشت پر تھا۔ ریکنگ پر کھڑے مسافروں کو بار بار پیچھے رہنے کی تلقین کر رہا تھا، جن کا جوش جنون سمندر کی لہروں کی مانند بڑھ رہا تھا۔ سمندر میں کسی بھی بڑی لہر کے ارتعاش سے پیدا ہونے والے جھٹکے سے جھکے ہوئے مسافروں میں کوئی بھی سمندر میں گر سکتا تھا۔ کپتان سرخ و سفید چہرے پر خشخشی داڑھی سے بھلا اور رعبدار شخصیت کا مالک تھا کہ ہر کوئی اس کا حکم ماننے پر مجبور ہو جاتا۔ اس کا نائب ایک گہرے بدن کا دراز قد شخص تھا جو بلا کا پھرتیلا تھا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں اسے ذرا وقت نہیں لگتا تھا۔ یہ ملاحوں کو کنٹرول کرتا تھا۔ ذرا سی سستی اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ بہت جلد غصے میں آ جاتا اور نوبت لڑائی جھگڑے تک جا پہنچتی، لیکن کپتان کی بروقت مخالفت اس کے غصے کو کافور کر دیتی۔ سفر شروع ہونے کے چند دن بعد کپتان جہاز کے اگلے سرے پر کھڑا لہروں کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ ہوا میں کچھ تندی محسوس ہوئی اور حد نظر سے ذرا پہلے
ایک سفید لکیر کو بغور دیکھنے لگا۔ اس کا داڑھی کھجاتا ہوا یہ ہاتھ یکدم رک گیا۔ اس نے ایک خلاصی کو فوراً اپنے نائب کو بلانے بھیجا اور پھر اسی لکیر کو دیکھنے لگا۔ اس کا نائب ہوا کی سی تیز رفتاری سے اس کے پاس پہنچ گیا اور بغیر کچھ کہے ادھر دیکھنے لگا جہاں کپتان دیکھنے میں محو تھا۔ خطرہ لگ رہا ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی کپتان نے چونک کر پوچھا، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ خداوند ہماری حفاظت فرمائے، تھوڑی دیر میں سب واضح ہو جائے گا۔ میرا تجربہ کہتا ہے یہ کوئی اچھی علامت نہیں۔ چند لمحے گزرے ہوں گے کہ کپتان اور اس کے نائب نے سفید لکیر کے پیچھے کالے پہاڑ نمودار ہوتے دیکھے۔ ہوا میں تیزی بڑھ گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ دونوں کے چہرے فک ہو گئے۔ گویا وہ اس بات پر متفق تھے کہ ہمیں ایک بڑے طوفان کا سامنا ہے جو تیزی کے ساتھ جہاز کی جانب جہاز کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جہاز کے اوپر کی بھیانک آواز نے مسافروں میں سراسیمگی پھیلا دی۔ نائب کپتان نے کشتیوں کا جائزہ لیا اور دیگر ضروری اقدامات کرنے لگا۔ جہاز کا عرصہ مسافروں سے بھر چکا تھا اور وہ سب آنے والے خطرے کی سنگینی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نائب کپتان نے انہیں اپنے اپنے کمروں میں جانے کی ہدایت کر رہا تھا، لیکن مسافر ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے، جبکہ ہوا طوفان کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ وہ سفید لکیر اب قد آدم سے نکلتی ہوئی گولائی میں جہاز کی جانب بڑھ رہی تھی، گویا موت رقص کرتی ہوئی مسافروں کی طرف آ رہی تھی۔ یہ ایک روح فزا منظر تھا، لیکن مسافر اسے سرکس کی کسی حسینہ کا کرتب سمجھ رہے تھے۔ جو لوگ پیچھے اور کیبنوں کے قریب تھے وہ اس محصور کن منظر کو دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ انہوں نے طوفانی کے تھپیڑے سہنے کی بجائے واپس کیبنوں میں جانے کو ترجیح دی۔ کپتان پر ہر آنے والا لمحہ قیامت کا لمحہ محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے فرائض سے غافل نہیں تھا۔ اس جہاز کے خلاصیوں کو جلد از جلد بادبان لپیٹنے کا کہا۔ نائب کپتان کو سامنے نہ پا کر اس کے چہرے پر برہمی آ گئی، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ یقیناً کسی ضروری انتظام
میں مصروف ہوگا۔ ذرا سی دیر میں نائب کپتان بھی آ گیا۔ تھکن اس کے چہرے سے ہویدا تھی۔ اس نے آتے ہی کپتان کو بتایا کہ جہاز میں کم از کم 1 ماہ کا راشن موجود ہے۔ مچھلی پکڑنے کے جال اچھی حالت میں ہیں۔ کشتیوں میں سوکھی خوراک موجود ہے۔ پانی کی ٹینکیاں بھری ہوئی ہیں۔ ایک کشتی میں 30 آدمیوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ بہت کم وقت میں یہ ساری معلومات اس نے کپتان کے گوش گزار کر دیں۔ کپتان نے اپنے نائب کو تحسین بھری نگاہ سے دیکھا اور سر ہلا کر اسے داد دی، لیکن انہیں کوئی اور بات کرنے کا وقت نہیں ملا۔ کپتان نے اپنی نظریں بڑھتے ہوئے طوفان پر جما دی۔ نائب اپنے انتظامات کے ضمن میں ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ وہ کبھی خلاصیوں کے سر پر سوار ہوتا اور کبھی رسوں سے بنے ہوئے جال پر لٹک رہا ہوتا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ جہاز میں قیامت سے پہلے ایک قیامت برپا تھی۔ جہاز میں کچھ راہب بھی سوار تھے جو دائرہ میں بیٹھے مناجات میں مصروف تھے اور آنے والی قیامت کے ٹلنے کے لیے دعا گو تھے۔ وہ اس بات پر متفق تھے کہ یہ زمینی قیامت نہیں بلکہ اس کا تعلق آسمان سے ہے۔ ان کا خیال تھا کہ اسے صرف خداوند یسوع مسیح ہی ڈال سکتے ہیں۔ تند و تیز ہواؤں نے طوفان کی شکل اختیار کر لی۔ اس کے سامنے کھڑا رہنا ممکن نہیں رہا۔ عرشے پر کھڑے تماشائی واپسی کے راستے پر بھاگ اٹھے، لیکن وہ آپس میں الجھ کر رہ گئے۔ انہوں نے نائب کپتان کی بات نہ مان کر تماشا دیکھنے کے شوق میں واپسی کا راستہ مسدود کر لیا تھا۔ بھگدڑ مچ گئی تھی۔ دھکم پیل میں بہت سے لوگ فرش پر گر پڑے۔ پیچھے سے آنے والے جمع غفیر نے انہیں کچل کر رکھ دیا۔ انسان ہی انسانیت کو تباہ کرنے پر تل گیا تھا، لیکن یہ تماشا جلد ہی ختم ہو گیا۔ اگلی لہر نے آنے میں دیر نہیں لگائی اور جہاز کو اچھال کر رکھ دیا۔ اچانک ہی اندھیرے نے ہر چیز کو ڈھانپ لیا۔ کسی کو بھی اپنا ہوش نہیں رہا۔ جہاز پوری طرح طوفانی لہروں کی زد میں آ چکا تھا۔ لہریں اس سے اس طرح کھیل رہی تھیں جیسے بچے کھلونے سے کھیلتے ہیں۔ یہ بہت سخت وقت تھا۔
لیکن آخرکار اللہ کا کرم ہوا اور بے قرار لہروں کو قرار آ گیا۔ سمندر تو پرسکون ہو گیا، لیکن ستم یہ ہوا کہ جہاز نے اپنا راستہ کھو دیا اور اب وہ بے نام منزلوں کی جانب گامزن تھا، اور یہی بات سب سے زیادہ تشویشناک تھی۔ امید اور نا امیدی کی حالت میں دن گزر رہے تھے۔ آنے والا ہر دن گزرے ہوئے دن سے زیادہ مایوسی اور لے کر آتا۔ جہاز پر مسافروں کی چہل پہل عنقا ہو چکی تھی۔ ستے ہوئے چہروں سے ایک دوسرے کا سامنا کرتے اور دور سمندر کی لہروں کی اوٹ میں اپنی منزل ڈھونڈتے، لیکن مایوسی کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوتا۔ انہیں ساحل سے چلے ہوئے 1 ماہ گزر چکا تھا اور منزل کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ 30واں دن بھی گزرنے کے قریب تھا کہ عرش پر کھڑے ایک مسافر کو سمندر کے پانی میں ایک سبز پتا نظر آیا تو وہ خوشی سے چیخ اٹھا۔ مسافر جمع ہو گئے۔ جہاز کا کپتان اور اس کا نائب بھی پہنچ گئے، لیکن وہ پتے کو بمشکل ہی دیکھ پائے۔ لہریں اسے بہا کر نہ جانے کہاں لے گئی تھیں۔ خوشی آئی بھی تو جھوٹی تسلی کی مانند، لیکن کپتان اور اس کا نائب مایوس نہیں تھے۔ ان کے چہروں کی بشاشت لوٹ آئی تھی اور وہ پرعزم نظر آ رہے تھے۔ انہیں اپنے تجربے کی روشنی میں کچھ نظر آ گیا تھا۔ سورج ڈھل چکا تھا۔ کپتان اپنے نائب کے ہمراہ جہاز کے اگلے حصے سے چپ کے کھڑے کسی معجزے کے منتظر تھے کہ یکا یک نائب کپتان اپنی جگہ سے ذرا آگے بڑھ گیا۔ اسے نسبتاً سورج ڈھل چکا تھا۔ کپتان اپنے نائب کے ہمراہ جہاز کے اگلے حصے سے چپکے کھڑے کسی معجزے کے منتظر تھے کہ یکا یک نائب کپتان اپنی جگہ سے ذرا سا آگے بڑھ گیا۔ اسے نسبتاً ایک بڑی لہر کے گزرنے کا انتظار تھا۔ کپتان نے بھی ادھر نظریں جما دی تھیں۔ چند ہی لمحوں بعد نائب نے کپتان کا بازو دبایا۔ آج کے دن میں یہ دوسری خوشی تھی جو انہوں نے دیکھی۔ یہ یقیناً کوئی جزیرہ تھا۔